بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے عذاب میں گرفتار ہوں اور یا دنیا کی مصیبتیں آئیں، قبر کا جھٹکا لگے، پلصراط پر تکلیف ہو اور جہنم کا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں، کریم ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی آسانی کے لیے، اس امتحان کی کامیابی کے لیے جو کچھ بندوں کے لیے آسان ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ امتحان اس کو کہتے ہیں کہ جواب نہ بتایا جائے، سوال کا پرچہ ہو اور جواب نہ بتایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ عجیب امتحان لے رہے ہیں۔ ایک سوال کے لیے ہزاروں جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کتنے مہربان ہیں۔ قبر میں سوال کیا جائے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو 70 سال دیے، کسی کو 100 سال دیے۔ پچھلی امت میں تو اللہ تعالیٰ 1000 سال، 2000 سال، کئی برس تک جیا کرتے تھے۔ سوال کیا تھا؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پالنے والا کون ہے؟ رب ایک ہے یا دو ہیں؟ رب کی ذات میں اور رب کی صفات میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سوال کو پہچاننے کے لیے، جواب دینے کے لیے اللہ نے زندگی کے 100 سال دیے، 70 سال دیے، اور جواب 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا۔ ہر پیغمبر آئے اور بتا کر چلے گئے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، لینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، بچے دینے والا، بچے روکنے والا، خوشی کو غم میں بدلنے والا، غم کو خوشی میں بدلنے والا، اور
نفع کو نقصان میں بدلنے والا، نقصان کو نفع میں بدلنے والا، راحت دینے والا، مصیبت دینے والا۔ سوال ایک تھا کہ رب تیرا کون ہے، اور جواب کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نازل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ انجیل کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تورات کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ زبور کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کتاب کا مقصد یہی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو مانو۔ ایک چھوٹے سوال کو حل کرنے کے لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایگزامینیشن ہال میں، امتحان ہال میں اگر کسی سے بات کرتا ہے، فون کرتا ہے، یا کوئی سرگوشی کرتا ہے، تو امتحان ہال کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کان پکڑ کر نکال کر باہر کر دیتا ہے اور ایگزام سے باہر کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے اللہ کی بڑی عجیب شان ہے، سوال ایک ہے، اور اس سوال کے جواب کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو یہ کہ یہ امتحان ہے، لیکن جواب بتایا، اور ایک سے نہیں 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ نے جواب بتایا۔ اور پھر اس سے سمجھ میں نہیں آیا، کتابوں سے سمجھایا، اس سے سمجھ میں نہیں آیا، صحیفوں سے سمجھایا، اور پھر میری مائیں اور بہنیں، اور اگر کوئی احمق، پاگل، بے وقوف نبیوں کی بات نہ مانے، کتابوں کی بات نہ مانے، اور آسمانی صحیفوں کی بات نہ مانے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، زمین سے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، سمندر سے، ستاروں سے، پھولوں سے، ہواؤں سے۔ کون چلاتا ہے ہوائیں؟ کون دیتا ہے سورج میں روشنی؟ کون دیتا ہے چاند میں چاندنی؟ کون دیتا ہے ستاروں میں چمک؟ کس نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر رکھا ہے؟ کس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے؟ کس نے سمندر کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھ رکھا ہے؟ جو موجیں آتی ہیں ذرا اور تیزی کے ساتھ آئیں تو آپ دیکھیں کہ سمندر کے کنارے آبادی رہتی ہے، لیکن کبھی اس آبادی تک کبھی کبھی اللہ بطور عذاب کے سونامی بھیج دے، طوفان بھیج دے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہیں تک آ کر وہ موج واپس چلی جاتی ہے۔ تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو وہاں تک لاتا ہے اور اس کو واپس لے جاتا ہے؟ اگر چاہے تو اور آگے بڑھے، سڑک پہ آ جائے، محلے میں آ جائے، اور سمندر کے کنارے جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وہاں تک کیوں نہیں آتا پانی؟ کس نے روک رکھا ہے؟ کون سی طاقت ہے، کون سا حکم ہے جو چلتا ہے سمندر پر؟ ہوائیں چلتی ہیں، ذرا تیز ہوا چلے، انسان ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ یہ جو پیپر ہیں، ہوا جب چلتی ہے تو ہواؤں میں اڑتے ہیں، تنکے اڑتے ہیں۔ اللہ نے یہ کون سی طاقت ہے، کون سی قدرت ہے جو ہواؤں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ بارش پڑتی ہے، اس میں اگر کوئی بھیگتا ہے، چلتا ہے تو بھیگ جاتا ہے، مر نہیں جاتا، لیکن یہی بارش اگر ذرا تیز رفتار سے ہو، انسان کے سروں میں چھید پڑ جائے، اس کے جسم میں چھید پڑ جائے، جیسے آپ دیکھیں کہ مٹی کے اندر بارش کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ مٹی بارش کی طاقت کے سامنے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو اور طاقتور کر دے تو انسان بھی کمزور ہو جائے گا بارش کے سامنے۔ اگر بارش ہوگی تو سر کے اندر چھید پڑ جائیں گے، سوراخ پڑ جائیں گے۔ جس نے نبیوں کی بات نہیں سنی، اور جس نے کتابوں کی بات نہیں سنی، اور جس نے صحیفوں کی بات نہیں سنی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زمین آسمان کے نظام سے سمجھایا کہ اللہ کتنے ہیں، کون قادر مطلق ہے، کون نفع اور نقصان کا مالک ہے، کون زندگی اور موت کا مالک ہے، کون سورج میں روشنی دیتا ہے، کون سورج سے روشنی چھین لیتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اب جو مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا، اور اسی بنگلور میں اپریل کا مہینہ بھی آتا ہے، یہی سورج رہتا ہے، یہی چاند رہتا ہے، یہی زمین یا آسمان، لیکن یہی سورج جب نکلتا ہے اپریل کے مہینے میں پوری قوت کے ساتھ گرمی پھینکتا ہے، اور اب بھی نکلتا ہے، لیکن ہم دھوپ کو ترس جاتے ہیں، گرمی کو ترس جاتے ہیں۔ کون ہے
جو اس کی گرمی کو گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے؟ کون ہے جو زمین کی گردش کرتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے میری مائیں اور بہن؟ کوئی کہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے نہیں یہ سب تو خود بخود چلنے لگتا ہے، تو دنیا میں اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ مقابلہ ہوا، ایک دہریہ تھا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو آج کے بے وقوفوں کی طرح خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ زمین اپنے آپ بن گئی، آسمان اپنے آپ بن گیا، چاند اپنے آپ چلتا ہے، سورج اپنے آپ چلتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک پتیلی میں ایک دیگچی میں چائے اپنے آپ نہیں بنتی، گھر اپنے آپ صاف نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے چل جائے، یہ کتنے بڑے پاگل ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ ایک چراغ ہے، آپ نے تیل بھی ڈال رکھا ہے، بتی بھی ڈال رکھی ہے، موم بتی ہے، اپنے آپ کرنٹ جانے کے بعد جل نہیں پاتی، اس کو جلانے والا چاہیے۔ اتنا بڑا سورج جس کے اندر کروڑوں اربوں خربوں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کیا بغیر جلانے والے کے وہ جل گیا؟ لائٹ سوئچ ڈالے بغیر آن نہیں ہوتا، کرنٹ کے بغیر نہیں چلتا، چاند میں چاندنی بغیر کوئی ڈالنے والے کے آ گئی، ستاروں کی چمک آ گئی، پنکھا چلائے بغیر ہوا نہیں آتی، دنیا میں ہوا جو چل رہی ہے کوئی چلانے والے کے بغیر چل گئی۔ ایک دہریہ مناظرہ کرنا چاہتا تھا، مقابلہ کرنا چاہتا تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کہ تم کہتے ہو کہ اس دھرتی کو، اس زمین آسمان کو بنانے والا ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ بن گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جانے میں انہوں نے کچھ تاخیر کی، دیر کی۔ اب 9 بجے مقابلہ شروع ہونا تھا تو 11 بجے پہنچے، 2 گھنٹے تاخیر سے۔ تو دہلیہ اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے، اور اپنے بھی پرائے بھی حضرت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ عالم لوگ، یہ حضرت لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے، فلاں فلاں۔ جان بوجھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تاخیر سے پہنچے۔ 9 بجے جانا تھا، 11 بجے گئے۔ دہریہ کہنے لگا دیکھو بھائی، تمہارے مسلمانوں کے بڑوں میں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاف کرنا، ایک بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہا کہ کیا؟ درمیان میں ایک تالاب آتا تھا، اس تالاب کو پار کر کر مجھے یہاں پر آنا تھا، اور مجھے تیرنا نہیں آتا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی والا مجھے وہاں پر اس پار لگانے کے لیے تیار نہیں، وہ بڑی بڑی مزدوری مانگتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود اگ گیا اور اس کے پتے گر گئے، اور وہ کٹنے لگا، لکڑیاں بننے لگی، اور لکڑیاں اپنے آپ میں جڑنے لگی، اور اپنے آپ میں کشتی کی شکل اس نے اپنا لیا، اور وہ کشتی آ کر کنارے لگ گئی، اور میں اس کے اندر بیٹھ گیا، اور اس نے مجھے ادھر پار سے ادھر پار کرا دیا۔ دہریہ کہنے لگا ارے یار، کون سے گھامڑ آدمی کو، بیوقوف آدمی کو تم مقابلے کے لائے ہو؟ عالم ہوں میں، علم کا مقابلہ علم سے کرو، یہ تو جاہل مطلق ہے، یہ تو بے وقوف اور احمق اور گھامڑ قسم کا انسان ہے، اس سے کیا مقابلہ ہوگا؟ لوگ کہنے لگے کیا انہوں نے کیا بات کہی، بے وقوفی کی؟ تو کہنے لگا یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ درخت اپنے آپ اگ جائے اور جو ہے اس کے پتے گر جائیں، وہ لکڑیاں بنے اور پھر وہ کشتی بن جائے، وہ کشتی چلنے لگے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پاگل سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا، ایک تم اپنے بڑے کسی امام کو لے کر آؤ، اپنے بڑے کسی عالم کو لے کر آؤ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ، میں تمہاری دعاؤں سے آج کا کمپٹیشن اور آج کا مقابلہ جیت گیا۔ تو دہریہ کہنے لگا جو بیوقوف تھا، اللہ کا انکار کرنے والا، ارے بھائی کیسے جیتا تم نے؟ بیوقوفی کی بات کر کر۔ ہاں تم جس بات کو بیوقوفی کہتے ہو یہی بیوقوفی تم کر رہے ہو۔ ایک درخت اپنے آپ کو اگنے سے تم منع کرتے ہو، اور خود بخود لکڑیاں کٹنے سے منع کرتے ہو، جڑنے سے، کشتی بننے سے اور کشتی چلنے سے منع کرتے ہو۔ لوگوں سنو،
جب ایک کشتی تالاب میں بغیر ملاح کے، بغیر ناخدا کے، بغیر ڈرائیور کے، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اس کی بے وقوفی پر تھوکو، ملامت کرو، لعنت بھیجو، اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کی چل سکتی ہے؟ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ ہماری جو سانس اندر جاتی ہے، کون سی طاقت ہے اس سانس کو باہر لے آنے کی؟ جو سانس باہر ہے، کون سی طاقت ہے کہ اس سانس کو اندر لے جائے؟ آخر مردے کے بھی پھیپڑے رہتے ہیں، انسان مر جاتا ہے تو ناک بھی رہتی ہے، پھیپڑے بھی رہتی ہے، لیکن خون کا دوران نہیں ہوتا، سانس نہیں چلتی۔ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو روک رکھا ہے کہ اب تو سانس نہیں لے سکتا؟ اس کو مردہ کہتے ہیں، سانس لینے والے کو زندہ کہتے ہیں۔ ہم جس کو مکہ کہتے ہیں، یعنی جو آدمی بول نہیں پاتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی زبان میں بھی جیب ہے، اسے بھی دل ہے، دماغ ہے، لیکن بول نہیں پاتا۔ کون سی طاقت ہے جو اس کو بولنے سے روک رکھی ہے؟ اور ہم جب بول رہے ہیں تو وہ کون سی طاقت ہے جو ہم سے بلوا رہی ہے؟ کان بہرے کے بھی ہوتے ہیں، جس کو بوڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن چیخ چیخ کر کہو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ کان رکھنے کے باوجود کون سی طاقت ہے جو اس کو سنانے سے محروم کر رکھا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی توحید کو بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں سے نہ سمجھا تو کتابوں کو نازل کیا، اور کتابوں سے نہ سمجھا اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے وجود کا پتہ بتا رہے ہیں، اپنی وحدانیت کا پتہ بتا رہے ہیں، اور اپنے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا پتہ بتا رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک ہی عورت ہے، دو بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، دونوں کا نکاح ہوا اور دونوں کی شادی ہوئی، ایک سے اولاد ہو رہی ہے اور ایک بانجھ بنی پڑی ہے، ایک کو لڑکیاں ہو رہی ہیں، ایک کو لڑکے ہو رہے ہیں۔ کون سی طاقت ہے؟ ایک ماں کی دو بیٹیاں، لیکن ایک کو اولاد نہیں اور ایک کو اولاد، یا ایک کو لڑکیاں ہی لڑکیاں اور ایک کو لڑکے ہی لڑکے۔ لڑکے والے لڑکی کو تڑپ رہے ہیں، لڑکیاں والے لڑکے کو تڑپ رہے ہیں، اور ایک ہی گھر کی دو بیٹیاں، ایک کے لیے ہزاروں رشتے آ رہے ہیں اور دیکھنے میں اتنی خوبصورت بھی نہیں، اور جو خوبصورت ہے آتے ہی رشتے ٹکرا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے میری مائیں اور بہنیں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا وجود بتا رہے ہیں۔ میرے بندو، تم کہاں کہاں میرا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتوں کا تم انکار کرو گے اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہاں کہاں جھٹلاؤ گے؟ آخر کون ہے جو تمہارے بالوں کو سفید کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہارے اوپر بڑھاپا لا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہارے سر سے جو ہے اپنے شوہر کا سرتاج اٹھا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہاری گودوں کو ہری بھری کر رہا ہے؟ کون ہے تمہاری گودوں سے اولاد کو چھین رہا ہے؟ ذرا تو غور کرو، ذرا تو آخرت کا خیال کرو۔ مجھے جانو، مجھے پہچانو، میں رب ذوالجلال ہوں، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں قوت والا ہوں۔ اگر تم نے میری طاقت کو نہیں مانا تو آخر لوٹ کر تمہیں جو ہے ہماری قبر کی طرف آنا، قبروں کی طرف آنا ہے۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، آؤ گے تب جو ہے بائی بائی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر تم نے اگر نیکی کی اس کو بھی دیکھ لو گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی تم نے جو ہے برائی کی، اس کو بھی تم دیکھ لو گے، خیر بھی دیکھ لو گے، شر بھی دیکھ لو گے۔ آخر تم کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ 70 سال بھاگو گے، 100 سال بھاگو گے، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان، لیکن اس امتحان کا سوال کا ہر جواب اللہ نے ہزاروں لاکھوں طریقوں سے بندوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ میں اللہ ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں قوت والا ہوں، میں نفع والا ہوں، میں نقصان والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ نمرود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ کلام پاک کے 3 پارے میں تلک الرسل میں جہاں آیت الکرسی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو زندگی دینے والا، وہ کیسے؟ آدمی جب جہالت پر آتا ہے، آدمی نادانی پر آتا ہے اور آدمی بے وقوفی پر آتا ہے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل چھٹیا جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے، لیکن دنیا والے اسے تھو تھو کرتے ہیں۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ بے پردہ ہو کر اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر، اپنے حسن کو دکھا کر، اپنی خوبصورتی کو دکھا کر بازاروں میں پھر کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری شان بڑھ رہی ہے، لوگ میری آنکھوں کی تعریف کریں گے، میرے جسم کی تعریف کریں گے، لیکن فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، خدا کی پھٹکار اس پر ہوتی ہے، اور لوگ دل دل میں کہتے ہیں کہ کتنی گندی اور کمینی عورت ہے جو اپنے جسم کی نمائش کرتی پھر رہی ہے، اپنے مالوں کو دکھاتی پھر رہی ہے، خدا اس کو غارت کرے، اس نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے، اس نے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ جو دین سے ہٹتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتا ہے، میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی پھٹکار اور قوم کی پھٹکار، زمین و آسمان اس پر لعنت برساتے ہیں۔ لیکن یہ کیا سمجھتی ہے؟ یہ بیوٹی پارلر جا کر پیسے دے کر اپنے بال بنواتی ہے، اپنا چہرہ وہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا اور آخرت کا بہت بڑا کام کر رہی ہوں، لیکن کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، نہ اپنے تعریف کرتے ہیں، نہ پرائے تعریف، سب تھوکتے ہیں۔ جب آدمی دین سے ہٹتا ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ سب اس کو جو ہے تھوکتے رہتے ہیں۔ کسی لڑکی کی شادی ہوئی، کسی بچے کی شادی ہوئی، شادی کی دعوت ہوئی، ولیمے کی دعوت ہوئی، اب حرام کا پیسہ رکھا ہوا ہے، بڑی شادی محل کے اندر ویڈیوگرافی کر کر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کر ہزاروں قسم کے کھانے بنوائے، مرغی ہے، تلی ہوئی ہے، بھونی ہوئی ہے، اور جو ہے بریانی ہے، سوکھی ہے، پلاؤ ہے، کباب ہے، مرغی میں 1000 قسمیں، مٹن میں 1000 قسمیں، چاول میں 10 قسمیں، کولڈ ڈرنکس ہے، آئس ہے۔ یہ سمجھ کیا رہا ہے؟ میری شان اونچی ہو گئی۔ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی نے فضول خرچی کر کر کوئی نام کمایا؟ شاہجہاں اتنا بڑا تاج محل بنا، لیکن اللہ نے اس کی قبر اسی میں بنا دی، اور جس کے نام سے بنایا اپنی بیوی کے لیے، اس کی خبر اسی میں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، بیکار پیسہ خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج تک کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کی شادی میں نکاح کے دعوت پر ہزاروں روپیہ خرچ کیا اور بڑا آدمی ہو گیا۔ لوگ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں حرام کا بچہ لگتا ہے، حرام کا کماتا ہے، کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا؟ اس کی مسجد کے اندر پنکھے صحیح نہیں ہیں، اس کی مسجد میں چٹائیاں صحیح نہیں ہیں، جس محلے میں یہ رہتا ہے اس مسجد کے جنازے کا جو ہے ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ رزیل بچہ حرام کا پیسہ لے کر چرچ ہال میں اور کلیانہ منڈپ میں یہ روپیہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، لیکن یہ اپنی گردن کو شتر مرغ کی طرح اونچی کر کر، اونٹ کی طرح اونچی کر کر یہ پھر رہا ہے۔ لوگ بظاہر منہ سے اس کو کہتے مبارک ہو مبارک ہو، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ خدا تجھے غارت کرے، اس بڑی شادی میں تو نے حرام کا پیسہ لٹایا، جس کے اندر عورت بے پردہ ہوئی، جس میں نمازیں چھوٹی، جس میں حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق ہوا، جس میں حضرت علی کا نکاح کا مذاق ہوا، جس میں 2 لاکھ صحابہ کے نکاح کا ٹھٹا ہوا، اور جس کے اندر اولیاء کرام کی بیٹیوں کی شادی کا مذاق اڑایا گیا۔ کمینے خدا تجھے برباد کرے۔ لیکن یہ اونٹ کی طرح گردن اونچا کر کر پوری شادی محل میں، مردوں میں، عورتوں میں، مسلمانوں میں، بھیڑوں میں، جوانوں میں گردن اونچی کر کر پھرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، بابا کریں گے، کھا کر منہ میں جھوٹی تعریف تو کریں گے، لیکن دلوں کے اندر یہ خیال لائیں گے کتنا بڑا کمینہ بچہ ہے اور کتنا بڑا حرامی انسان ہے کہ کبھی یہ کار میں سفر نہیں کیا، آٹو میں سفر نہیں کیا، بسوں میں لٹک لٹک کر سفر کرتا تھا، اور حرام کا پیسہ کتنا جمع کر رکھا۔ میری مائیں اور بہنیں، جس کی عقل ٹکیا جاتی ہے، جو دین سے ہٹتا ہے، وہ ایسے کام کرنے لگتا ہے
کہ جس میں تباہی اور بربادی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے بھائی کام بہت اونچا کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو بادشاہ تھا نمرود، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا عقل مند ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھو صاحب، تمہارا خدا اگر زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے زندہ کرنے کا اور مارنے کا، کیسے کرتا ہے؟ تو اب وہ ایک آدمی تھا جو قید خانے میں تھا، جیل میں بند تھا، اور کورٹ نے، عدالت نے اس کے لیے سزائے موت سنا دی تھی۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ اس کی موت طے تھی، تو کہا کہ اس کو میں کھول کر چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور راستہ چلتے ایک انسان کو اٹھا کر اس نے قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ کہا کہ دیکھو یہ زندہ آدمی ہے، میں نے اس کو مار دیا۔ دیکھا آپ نے حماقت، بیوقوفی، کہ آدمی جب دین سے ہٹتا ہے، خدا اور رسول کے طریقے سے ہٹتا ہے، بلڈنگیں بنا کر، شان پتی کر کر، زیوریں ڈال کر، قیمتی کپڑے پہن کر، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید محلے والے میری تعریف کریں گے، خاندان والے میری تعریف، کوئی تعریف نہیں کرتا۔ میری مائیں اور بہنیں، 2 دن پہلے اخباروں میں یہ بات نہیں آئی، اللہ تعالیٰ اس عورت کی مغفرت کرے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ دوپہر کے وقت 3 بچوں کی ماں، جس میں چھوٹا بچہ 1.5 مہینے کا بچہ تھا، دوپہر میں 3:30 بجے کھانا پکا کر اپنی ساس کو کھانا رکھ کر یہ کہہ کر کہ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، دیکھیے وہ اوپر گئی اپنے بیڈ روم کے اندر، بچے کو لے جانا چاہتی تھی۔ ساس نے کہا کہ آپ کیوں بچے کو لے جائیں گی، بچہ ستائے گا، میرے پاس رہنے دیں۔ تو اب اس کو بچے کو دیا اور لے جا کر اندر سے اس نے اس کو بند کر لیا، کمرے کو بند کرنے کے بعد اپنے منہ کے اندر کپڑوں کو ٹھوس کر منہ کو بند کر دیا، اور سارے کپڑے نکال لیے اپنے جسم کے، اور نکالنے کے بعد مٹی کا تیل ڈال کر اس نے آگ لگا لی۔ خدا جانے کیا اس کے دل پر بار آیا تھا، اور خدا جانے کیا مسئلہ ہوا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ لیکن موت دیکھے کیسے، جیتا جاگتا حسن کہاں گیا، کپڑے کہاں گئے؟ ابھی وہ کھانا جو اس نے پکایا تھا اس نے کھایا نہیں تھا، اس کی ساس نہیں کھائی تھی، شوہر نہیں کھایا تھا، گھر والے نہیں کھائے تھے، وہ گھر کا وہ کھانا جو ابھی پیٹوں کے اندر داخل ہونا تھا وہ موت کے کھانے میں تبدیل کر دیا۔ ایک حسین نوجوان عورت، ابھی جو ہے کم سن اس کا 1.5 ماہ کا بچہ، 1.5 مہینے کا بچہ دودھ کے لیے ترس رہا ہوگا، لیکن ماں موت کے آغوش کے اندر چلی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعات بتا کر کہتے ہیں حسن دینے والے بھی ہم ہیں، حسن کو تباہ کرنے والے بھی ہم ہیں، زندگی دینے والے بھی ہم ہیں اور زندگی چھیننے والے بھی ہم ہیں۔ کھانا پکایا جاتا ہے اور وقت آنے پر وہی کھانا زہر بنا دیتے ہیں، کون کھائے گا؟ گھر میں موتا کو رکھ کر، جلی ہوئی لاش کو رکھ کر، کیا اس کھانے کو بیٹھ کر دسترخوان میں مزے لے کر کوئی بریانی کھائے گا، کوئی مرغ کھائے گا، کوئی گوشت کھائے گا؟ حرام حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کھانا تو بنا دیا، لیکن یہ کھانا چاہے تو ہم نعمت بنائیں اور کھانا چاہے تو زہر بنا دیں۔ اور کل کا تازہ واقعہ کہ جو ہے آج جو ہے شادی ہونے والی تھی اور ہلدی کی رسم ہو رہی تھی شیواجی نگر میں، مکہ مسجد نہرو پورم کے پاس سجے پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ سجا گر گیا اسی گھر کے کہ شادی میں خدا جانے ویڈیو گرافی ہو رہی تھی، خدا جانے بے پردگی ہو رہی تھی، خدا جانے کیا وہاں پر خدا رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ سجا گر گیا، وہ گھر جس کے اندر خوشیوں کی لہریں پھوٹ رہی تھی، وہ گھر جو شادی کی خوشیاں منا رہا تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے موت کی وادی بنا دی۔ 6 افراد مر گئے دب کر، اور جو ہے 10 افراد زخمی ہو کر ہاسپٹلوں میں رکھ گئے۔ آج نکاح ہونے والا تھا، کل نکاح ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جو خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے، غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، جیتی جاگتی حسین پری کو جلی ہوئی لاش کی صورت میں بدل سکتا ہے، رکھے ہوئے کھانے کو زہر بنا سکتا ہے، اور زہر کو اللہ تبارک تعالیٰ تریاق بنا سکتا ہے، شفا بنا سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہماری جو ہے سرخ روئی اور ہماری کامیابی، ہماری سربلندی
اور ہماری عزت کی زندگی اور ہماری نفع کی زندگی اللہ کی ماننے میں اور نبی کی ماننے میں ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ جو عورتیں برقعے کو چھوڑ رہی ہیں اور جو انسان مسلمان مرد حضرات اپنے چہروں سے داڑھی کو نکال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافروں کو خوش کر رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، جب فرقہ وارانہ فساد ہوگا اور جب لڑائی ہوگی، چن چن کر گھروں کے اندر جو ہے مسلمان کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے داڑھی کو رکھا ہے یا داڑھی کو نہیں رکھا ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ تو داڑھی نہ رکھنے والوں کو ماریں گے، یا نہ اپنی قوم کے رہے نہ ہمارے رہے۔ کیا گجرات کے اندر جب مارا گیا مسلمانوں کو جلایا گیا تو صرف کیا بے پردہ عورتوں کو جلایا گیا؟ کیا صرف برقع والوں کو جلایا گیا یا داڑھی والوں کو جلایا گیا؟ بے پردہ عورتوں کو بھی جلا دیا گیا اور داڑھی مڈانے والوں کو بھی جلا دیا گیا۔ تو یہ کافر ہمارے برقع نکالنے سے داڑھی مڈانے سے خوش نہیں ہوتے، رب تو روٹ ہی گیا تھا، ناراض ہی ہو گیا تھا اور قوم کو بھی خوش نہیں کر پائے۔ اور جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ برقع ہے یا نہیں ہے، تو جو نہیں ہے یہ نہیں سمجھا کہ بھیڑوں اور چماروں کی ذات میں ہے، آگ لگا دی، اور داڑھی مڈایا یہ نہیں سمجھا کہ کافروں کی شکل اپنائے ہوئے آگ لگا دی۔ ہم جو ہے شریعت سے ہٹ کر نہ کافر کو خوش کر سکتے ہیں نہ دنیا والوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ وقت پڑنے پر یہی ہمارے جسموں پر آگ لگائیں گے، ہمارے کارخانوں کو آگ لگائیں گے، ہمارے دکانوں اور مکانوں کو آگ لگائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حامی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور وہ طریقے اپنائیں جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا نبی راضی ہو، اور اس سے ہٹیں گے۔ نمرود کے پاس کیا کمی تھی اور حماقت کا کام کتنا بڑا کیا، کتنا بڑا بے وقوفی کا کام کیا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے جو ہے قیدی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندہ یہ بھی زندہ کرنا ہو۔ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ بچے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے؟ دیکھیں انڈا تو مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے انڈا، نہ بول سکتا ہے، نہ چارہ کھا سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، لیکن اسی مردہ انڈے سے اللہ زندہ چوزے کو نکالتے ہیں اور زندہ مرغی سے اللہ مردہ انڈے کو نکالتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کہتے ہیں ہم مردے سے زندہ اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، تاریکی سے روشنی کو نکالتے ہیں، روشنی سے تاریکی کو نکالتے ہیں۔ دن اجالا تھا، اسی اجالے کے اندر اللہ نے اندھیرا پیدا کر دیا، اندھیرا تھا اسی اندھیرے میں اللہ نے صبح کی کرنوں کو پیدا کر دیا، روشنی کو پیدا کر دیا۔ سب کچھ اللہ مالک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میری بھائی اور بہنیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو کیوں ان کے طریقوں پر چلیں، کیوں ہم ان کے راستوں پر چلیں، کیوں نہ ہم اس خدا کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں جس کو اللہ نے کہا صراط مستقیم ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اتنا بڑا پاگل ہے، بے وقوف ہے، تو اس کے بعد کہنے لگے دیکھ میرا رب تو یہ کرتا ہے، میرا خدا یہ کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اور ایک کام کر تو رب ہے نا، کل تو جو سورج نکلے گا مشرق سے نہ نکالنا بلکہ مغرب سے نکالنا اور مشرق کے اندر غروب کرانا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکالنا، جہاں نکلتا ہے وہاں ڈبانا، میرا اللہ تو یہ کرتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے کوئی جواب بن نہیں پڑا، یہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہی انجام ہوتا ہے میری مائیں اور بہنیں کہ ایک حد تک چلتی ہے، اللہ چلاتے ہیں، لیکن ایک حد وہ آتی ہے کہ جہاں پر جا کر کفر ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، خدا کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ وہ عورت جو سو رہی تھی اپنے شوہر کے پہلو میں، شوہر نے کہا اگر تم 14ویں رات سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، حسین نہ ہو تو تم پر 3 طلاق۔ تو زمانے کے سارے علماء نے کہہ دیا کہ بیوی پر طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ کالی کلوٹی بدصورت اور چاند کی چاندنی کہا اور چاند کی خوبصورتی کہا۔ لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر طلاق نہیں پڑی۔ لوگ کہنے لگے کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کائنات میں سب سے بہترین
بہترین جو بنایا ہے وہی انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ انسان ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، چاہے اس کے بال سفید ہو جائیں، چاہے کالا کلوٹا ہو، چاہے گڈا ہو، موٹا ہو، بدصورت ہو، بدشکل ہو، لیکن بنانے والے نے سند دے دی اور بنانے والے نے ڈکلیئر کر دیا کہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز اور سب سے بھلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اتنا قیمتی انسان اللہ کو نہ پہچان سکے، اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچان سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر وہ بہتر نہیں بنتا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں کتے سے بدتر بنا دیں گے اور خنزیر سے بدتر بنا دیں گے، اور دنیا میں اس کو خود اس کی نگاہوں سے گرا کر رکھ دیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جو حالات دوسروں پر آئے وہی حالات ہم پر بھی خدا نہ کرے آ جائیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے وجود کو مٹا دیں، اپنا جی جو کہتا ہے اس پر عمل نہ کریں، اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کریں، اور اللہ اور اس کا رسول جو طریقہ بتاتا ہے اس پر چلیں۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کر گزارا اللہ نے، اور دنیا کے اندر رونما ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جنت سے دوبا اترا۔ قربانی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اب جو ہے جن دنوں میں گزر رہے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے 1 تاریخ ہے آج سے برابر 10ویں تاریخ کو میری مائیں اور بہنیں جو ہے بقرعید ہے، اس کے اندر ہم قربانی دیا کرتے ہیں جانوروں کی۔ یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اللہ کے راستے میں۔ اے اللہ، یہ جانور تو کیا ہے، اگر تو مانگے تو ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنا مال دے دیں گے اور اپنی آل اولاد کو قربان کر دیں گے۔ قربانی کے بارے میں بہت ساری مسلمان عورتیں، مرد حضرات اور گھرانے والے نہیں جانتے یہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ بہت سارے سمجھتے ہیں ہم تو غریب ہیں بھائی، ہم پر کیا واجب ہے، ہم کو قربانی ضروری نہیں دینا، اور جن پر واجب ہے وہ فالتو قسم کے جو ہے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ سامنے والا اگر جو ہے 10,000 کا بکرا لیا، میں 15,000 کا لیتا ہوں، اور دل کے اندر قربانی کے جذبے کے بجائے دوسری چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اگلے چرچے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا قربانی کس کو کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔